اس پر جو ہے ایک پالیسی بنائے، پوری قوم کو اعتماد میں لے، جو مذاکرات کرنا چاہتا ہے اس سے مذاکرات کیے جائیں، اور جو قتل و غارت گری کرنا چاہتا ہے اس سے قوم کو محفوظ کیا لیکن حضور جائے۔ یہ بات تو وزیر اعظم اور وزیر داخلہ پہلے بھی کر چکے ہیں، وہ کہتے ہیں مذاکرات کرنا چاہتے ہیں، لیکن اگر آپ لاشیں گرائیں گے تو مذاکرات ناممکن ہو جائیں گے، نہیں مذاکرات ریاست کر سکتی۔ اب پالیسی کیا ہوگی؟ صرف ایک اناؤنسمنٹ ہی ہے کہ ہم اب مذاکرات ختم۔ دیکھیے کاشف عبادی صاحب، میں سمجھتا ہوں کہ اگر کوئی لاشیں گرانے سے باز نہیں آتا تو میں یا آپ اس کے لیے مذاکرات کی بات نہیں کر سکتے۔ وہ خود ذمہ دار ہوگا اس خون کا جو خون بہ رہا ہے، اور میں سمجھتا ہوں یہ جتنا خون ان چند دنوں میں بہا ہے، اس کی ذمہ داروں میں یہ کمیٹیاں بھی شامل ہیں، اس کے ذمہ داروں میں طالبان کے وہ گروپ بھی شامل ہیں جنہوں نے لوگوں کو قتل کیا ہے، بے گناہ لوگوں کو مارا ہے، اور پھر لاشوں کی جو بے حرمتی ہے۔ لیکن سوال تو ایک اور بھی پیدا ہوتا ہے کہ جناب والا یہ ہمارے جوان اغوا ہوئے 2010 میں اور یہ شہید ہوئے 2014 میں، اتنا عرصہ ان کے بارے میں نہ آپ نے سنا نہ میں نے سنا۔ کیا ہماری محبت ان کی شہادت کے بعد جاگی ہے؟ پہلے کہاں تھی حکومتیں؟ پہلے کیوں ان کا ذکر نہیں کیا؟ اور اس کے بعد اب جب کہ سرتاج عزیز صاحب احتجاج کر رہے ہیں، ہم کرزئی صاحب سے محبت کی پھر پیکیں بڑھا رہے ہیں۔ جب تک افغانستان سے پاکستان کے اندر مداخلت بند نہیں ہوگی یہ لاشیں ہمیں ملتی رہیں گی۔ حضور جب تک پاکستان سے افغانستان کے اندر یہ ساری ہماری پالیسی تبدیل نہیں ہوگی تب تک بھی آپ کو شاید لاشیں ملتی رہیں گی۔ اب آپ نے پانچواں صوبہ بھی کہا، اسٹریٹجک ڈیپتھ بھی کہا، اب ان کی باری آئی ہے، وہ اپنا کام کر رہے ہیں، ہم کیوں آج غصہ کر رہے ہیں؟ پہلے آپ کو اپنی پالیسی دیکھنی پڑے گی کہ ہم نے کیا کیا ہے پچھلے 15 20 30 سال میں جس کی وجہ سے ہمیں آج یہ دیکھنا پڑ رہا ہے۔ کاشف عبادی صاحب آ رہی تحفہ ہے کرزئی صاحب بھی، اگر ہم نے مدد نہ کی ہوتی تو کرزئی صاحب بھی آج صدر نہ ہوتے۔ لیکن میں کہتا ہوں خدا کے لیے اب تو تبدیل کر لو، اپنے گھر میں آگ لگی ہوئی ہے، ہمیں دوسروں کے گھروں کی فکر پڑی ہوئی ہے، اور خدا کے لیے اس پاکستان کو امن دو۔ پاکستان کے بچے روز و شب مر رہے ہیں۔ ابھی کیا ہوا ہے چند لمحے پہلے پشاور میں، یہ جو مہاجر ہو کے نکل رہے ہیں، نقل مکانی کر کے نکل رہی ہیں، با پردہ خواتین، بچے، عورتیں، یہ ہمارے بہن بھائی نہیں ہیں؟ ابھی تک کیا انتظام کیا حکومت نے ان کا؟ سر چلے یہ بات تو آپ کی واسطہ ہے مولانا، یہ بات آپ کی بالکل درست ہے، لیکن آپ ایک سوال کا جواب دے دیں، کیا اب آپریشن کا وقت آ گیا ہے؟ آپ کو لگتا ہے آپریشن کا وقت ہے یہ؟ پہلے آپ کہتے تھے ہم رابطہ بنیں گے، ہم پل بنیں گے طالبان اور حکومت کے درمیان، اب آپ کو لگتا ہے وہ واقعہ وہ ٹائم گزر گیا؟ نہیں، یہ کبھی نہیں ہم نے کہا کہ ہم پل بنیں گے، یہ رابطہ کمیٹی کہتی رہی ہے۔ ہم اس وقت بھی کہتے رہے ہیں کہ خدا را یہ سکرینوں پہ آ کے یہ مذاکرات ٹی وی پہ چھوڑ دو، جا کے جہاں بیٹھ کے مذاکرات کرنے ہیں وہاں پہ کرو۔ آج پھر میں یہ کہنا چاہتا ہوں جو گروپ مذاکرات کرنا چاہیں گے ہم ان کے لیے بات بھی کریں گے، حکومت سے بھی کہیں گے، آپ لوگوں سے بھی کہیں گے، قوم سے بھی کہیں گے، لیکن جو ہمارے بچوں کو ماریں گے وہ ہم سے یہ توقع نہ رکھے گا۔ مولانا یہ آپ لوگوں کی یہ پاکستان علماء کونسل کی پریس ریلیز ہے، آپ کا بیان بھی ہے جس میں آپ نے کہا مذاکرات میں تعطل ختم کرانے کے لیے طالبان اور حکومتی کمیٹی سے ہم رابطہ کریں گے، یہ فیصلہ آپ لوگوں نے کیا تھا، جس کی طرف کمیٹی سے رابطہ کریں گے۔ جی کمیٹیوں کی بات کر رہا ہوں، طالبان اور حکومتی کمیٹی کی بات کی میں نے۔ وہ تو آج بھی ہم رابطے میں ہیں، آج بھی ہم نے بات کی ہے کہ جو گروپ بات کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے راستہ نکالیے، جو لڑنا چاہتے ہیں پھر ان سے لڑا جائے گا۔ تو اب تو لڑنے والی بات ہے، اب تو بات چیت کرنے والا وقت تو شاید ایسا لگ رہا ہے کہ حکومت کے پاس کوئی زیادہ آپشن نہیں بچ رہے۔ اگر حکومت مذاکرات کرنا بھی چاہے تو بھی حکومت کے پاس اتنا آپشن نہیں نظر آ رہا کہ وہ مذاکرات۔ ہمارے وزیر داخلہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ بہت سارے گروپ بات چیت کرنا چاہتے ہیں اور ان کی معلومات میری معلومات سے زیادہ ہے، وہ حکومت کے نمائندہ ہیں، تو ہم تو انہی کی بات کو آگے بڑھا رہے ہیں کہ بھئی جن سے بات کرنی ہے بات کرو، جو ہمیں مار رہے ہیں، ہماری قوم کو مار رہے ہیں، ہمارے جوانوں کو مار رہے ہیں، پھر ان کے ساتھ جو سلوک کیا جانا چاہیے وہ ہونا چاہیے۔ میرے ساتھ شوکت یوسف زئی صاحب، آپ نے گفتگو سنی ہے، اس قسم کے بیانات دینا، وہ کہتے ہیں پابندی لگا دیں۔ دیکھیے میں ایک تو عرض کروں گا کاشف عبادی صاحب، یہ مذاق بن گیا ہے، کوئی امام حسین بن کے آ جاتا ہے معاذ اللہ، کوئی
کربلا بنا دیتا ہے، 7th ایونیو کو، پارلیمنٹ کے سامنے حصے کو. اور میں سمجھتا ہوں یہ اتنی بری بات ہے کہ آپ امام حسین اور یزید کا اس جنگ سے موازنہ کریں. منور حسن صاحب بڑے محترم ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں ان کو ایسی بات نہیں کرنی چاہیے. جماعت اسلامی نے اس کی وضاحت کی ہے، بہت اچھا، لیکن یہ ہمارے قائدین معافی دے دیں مقدس شخصیات کو اس گندے سسٹم اور گندے نظام اور گندی جنگ کے اندر، جس میں بے گناہ انسانوں کا قتل عام ہو رہا ہے، کلمہ پڑھنے والے شہید ہو رہے ہیں، لوگوں کی لاشوں کی بے حرمتی کی جا رہی ہے، اور ہم اسے کہیں معاذ اللہ ثم معاذ اللہ کہ یہ تو صحابہ کی جنگ کی طرح تھی، اور یزید کو صحابی کہنا میں سمجھتا ہوں اس سے معافی. دوسری بات ہے، میں شاہد لطیف صاحب کی بات سے اتفاق کرتا ہوں کہ وزیر اعظم صاحب کو اب قوم کو ایک پالیسی دینی ہوگی. ابھی سرتاج عزیز صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ مذاکرات کا دروازہ بند نہیں ہوا، اور ایک طرف آپ آپریشن کی بات کر رہے ہیں، ایک طرف آپ یہ بات کر رہے ہیں، وہ کہ فرما رہے ہیں کہ مذاکرات تعطل کا شکار ہے، ختم نہیں ہوئے. تو بھئی پھر قوم کو واضح پالیسی دیجیے نا. ابھی تک تو آپ کی فورسز بھی جو ہے، ہم بھی بات سنیے. جی یزید غلط تھا، امام حسین درست تھے. امام حسین اور یزید کا موازنہ غلط ہے. یزید ظالم تھا، امام حسین مظلوم تھے. یزید نے ظلم کیا، امام حسین جو تھے مظلوم تھے. ان کی نبی کی بچیوں کو اپنے دربار میں کھڑا کرنے والے کو آپ کہتے ہیں کہ وہ امام حسین کے برابر ہوگا. خدا کا خوف کیجیے. جی سراج الحق صاحب، دیکھیے ہمارا یہ دیکھیں جی، یہ آج کی بات نہیں ہے، یہ بڑے دنوں سے یہ بات کی جا رہی ہے. وسیم اختر صاحب کے اس بات کو جی طاہر اشرفی صاحب بریفلی جواب دیتے ہیں جو آپ کہنا چاہ رہے ہیں. جی میں صرف ایک گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ پہلی بات ہے کہ ابھی آپ کے ہاں ٹکٹ چل رہے ہیں نیچے. گورنمنٹ خود مجھے لگتا ہے پالیسی میں کلیئر نہیں ہے. ایک طرف افغان گورنمنٹ سے احتجاج کرتے ہیں، دوسری طرف اسحاق ڈار صاحب وہاں بیٹھے ہیں کرزئی صاحب کے ساتھ، جہاں سے ابھی تک آپ کو لاشیں بھی نہیں ملی ہیں. کسی نے سوال یہ اٹھایا ہے کہ میرے 23 جوانوں کی لاشیں کہاں ہیں؟ ان کے گھر والوں پہ کیا بیت رہی ہے؟ ان کو کوئی پوچھنے والا ہے؟ یار یہ کوئی پالیسی تو دے دو خدا کے لیے. مارو ہمیں، ہم مرنے کو تیار ہیں، لیکن عزت غیرت سے تو مرے. مجھے بتاؤ ان کے گھر والوں پر کیا بیت رہی ہے جن کی لاشیں افغانستان میں پڑی ہیں، اور آپ جا کے وہاں اجلاس کر رہے ہیں. آپ کرزئی صاحب کے ساتھ بیٹھ کے عشائیے کھا رہے ہیں. آپ کو یہ تو یاد ہے کہ کرزئی کے سپاہی مرے ہیں، اس کی مذمت کرنی ہے. آپ کو اپنے سپاہیوں کی لاشیں لانی یاد نہیں ہے. یار یہ کہاں کھڑے ہیں خدا کے لیے؟ وزیر اعظم کوئی پالیسی دے اس ملک کو. یہ ان کو اس لیے منتخب کیا ہے کہ ہمارے بچے مرے، ہماری عورتیں مرے، ہمارے جوانوں کے سر کٹے، ان کی لاشوں کی بے حرمتی ہو. ساتھ آ گئے ہیں، کیا کریں روز مذمت کر کے؟ یہ مذمت کس کے پاؤں پکڑنے ہیں، کس کے آگے ہاتھ چھوڑنے ہیں؟ ہم جانے کو تیار ہیں. کسی نے سوال کیا میرے 23 جوانوں کی لاشیں کہاں ہیں؟ اتنے دن گزر گئے ہیں. ذرا ان کے گھرانوں میں جائیے، یہ کیمرہ ان کے گھروں میں لے جائیے. ان کو آسرا ہوگا 2010 سے 2014 تک کہ ہمارے جوان زندہ ہے، کسی دن آئیں گے. اب ان کی لاشیں تو ان کو لے دو اپنے محبوب کرزئی صاحب سے. سر یہ وغیرہ شرم کرو وہاں جا کے، اس سے چاہیے کھاتے ہیں جو ان کو شرم آنی چاہیے. وہ میرے پاکستان کے نمائندے نہیں ہیں، وہ اپنے مفادات کے نمائندے ہیں جو میرے جوانوں کی لاشوں کو استعمال کرنے والے کرزئی کے ساتھ جا کے رات کو عشائیوں میں شریک ہوتے ہیں. بالکل درست فرمایا. شوکت